ایک بزرگ مجذوب بستی میں گھوم گھوم کے کہتے تھے لوگوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ جب قبرستان میں دیکھے گئے تو کہتے تھے اللہ ان سے صلح کر لے، اللہ ان سے صلح کر لے، اللہ ان سے صلح کر۔ لوگوں نے کہا بستی میں کہتے ہو اللہ سے صلح کرو اور قبرستان میں کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے، آپ کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بزرگ نے کہا، بزرگ کہتے ہیں لوگوں جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں پکار پکار کے کہتی ہے آ توبہ کر تجھے معاف کر دوں، آ توبہ کر تجھے معاف کر دوں، آ توبہ کر تجھے معاف کر دوں۔ لیکن جب مر جاتا ہے اور عذاب میں گرفتار ہوتا ہے بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن توبہ کے دروازے اس پر بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ ہم پہ بند ہو جائے آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ کل کی صبح اگر 1 جنوری ہے، اگر لوگوں کے نزدیک نیا سال ہی ہے، یہ ہمارا تو یہ نیا سال نہیں ہے، ہمارا نیا سال تو محرم الحرام کی 1 تاریخ ہے۔ ہمارے ہاں بڑا تقدس ہے، ہمارا نیا سال قربانی سے شروع ہوتا ہے اور سال قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ جانوں کی قربانی سے سال شروع ہوتا ہے اور مال کی قربانی پہ سال ختم ہوتا ہے۔ ابتدا قربانی ہے، انتہا قربانی ہے۔ لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے لوگوں نے اس کو نیا سال کر ہی دیا، نیو ایئر یہ ہے، نیا سال یہ، تو اگر کل جنوری کی 1 صبح ہوگی تو پھر وہ صبح ہماری نئی صبح ہوگی، ہماری زندگی کا نئے انداز سے آغاز ہوگا۔ کل ہم ایسے ہوں گے کہ ہمارے ہیڈ فون سے ہم گانے نہیں بلکہ نعت مصطفیٰ سنیں گے، تلاوت قرآن سنیں گے۔ آج تک حجام نے ہمارے چہروں سے داڑیاں منڈائی ہے، کل کی صبح کے بعد کوئی حجام ہمارے چہرے سے داڑھی نہ منڈائے گا۔ ہم نے اگر عورتوں پہ بد نظری کی ہے آج ہم سچی توبہ کریں گے، اپنے اللہ کو منائیں گے، توبہ کیجئے۔ بس پیغام یہی دینا ہے، کیسے کیسوں نے توبہ کی، کیسے عظیم بن گئے۔ بس توبہ توبہ کی طرح ہونی چاہیے، نمائش کی طرح نہیں۔ سچی توبہ یہ ہے جیسے بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ اسی سوراخ سے دوبارہ بکری کے تھن میں نہیں جاتا، ایسے ہی توبہ کرنے والا جب گناہ سے نکلتا ہے تو دوبارہ وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم گناہ سے توبہ کر لیں گے تو بچیں گے کیسے۔ ہم کون ہوتے ہیں بچنے والے اور بچانے والے؟ اپنا کام تو صرف سچی نیت کرنا ہے، بس ارادہ کرنا اپنا کام ہے، بچا لینا اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ ایک بات بتاؤں، اتنا کریم ہے جیسے ماں باپ ننھے سے بچے کو جب چلنا نہیں آتا تو چلانے کے لیے چھوڑتے ہیں، لیکن چھوڑ کر کے سو نہیں جاتے ہیں، چھوڑ کر کے بھاگ نہیں جاتے ہیں۔ ماں ادھر بیٹھی ہے، باپ ادھر بیٹھا ہے اور بچے کو چھوڑا، بچے نے قدم چلا اور جیسے ہی ڈگمگایا ماں فوراً سہارا دیتی ہے، آگوش میں اٹھا لیتی ہے۔ بلا تمثیل جب بندہ اللہ کی راہ کی طرف چلتا ہے اور چلنے کا سچا ارادہ کرتا ہے، جیسے گناہ کے لیے قدم ڈگمگاتا ہے میرے اللہ کی رحمت اسے اپنی آگوش میں سہارا دیتی۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے رستہ نہیں بلکہ رستے پیدا کر دیتے ہیں، وہ خود پیدا کرتا ہے راستے۔ آئیے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہاں جا رہے ہو؟ پلٹو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، آؤ اس طرف کامیابی ہے، کامرانی ہے، آرائش ہے، زیبائش ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ سال سے ہمارے جو بھی دوست احباب اور بھائی جو بھی جاتے ہیں 31 نائٹ منانے کے لیے انشاءاللہ ہم ان کو روکنے کی کوشش کریں گے کہ وہ نہیں جائیں گے اور ہم دین کے دائی بن کر دین متین کی خدمت کریں گے۔